السلام علیکم۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے جس کا جاننا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی بائیولوجسٹ یوشیزا اوشومی ایک سائنسدان تھے جن کو 2016 میں میڈیکیشن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا نوبل انعام کیوں دیا جا رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے۔ تو اس بات پر دنیا نے ان کو پراسرار انداز میں ان کی کاوشوں کو سراہا اور مبارکباد دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یوشیزا اوشومی نے کہا، کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ اس خطرناک مرض سے ہم بچ سکیں؟ تو انہوں نے کہا جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیات ختم ہونے لگتی ہیں جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر اس بھوک کے دوران انسان کے جسم کے اندر کھانا نہ پہنچایا جائے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے ان سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ ہم اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں اوٹوفیگی کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے سیلز سے پاک ہو جائے تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج باڈی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے تو اس میں کینسر نہ پایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 دن کم از کم اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے۔ تو اس کی باڈی میں ایسے تمام زہریلے سیلز ختم ہو جائیں گے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب کریم، آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور آج مجھے اس حدیث پاک کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس کی عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج۔ دوستو، اسلام وہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آج نہ صرف مغربی تہذیب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت پر بھی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ بے شک کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، کہ بے شک اللہ نے حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور خیرات کرو بغیر فضول خرچی کیے اور تکبیر کیے۔ دوستو، انسان کو کھانے کے لیے صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں توانائی پیدا کر سکے، کیونکہ توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے۔ انسانی جسم کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے، اگر اس سے زیادہ کھانا جسم میں داخل ہو جائے تو وہ چربی کی صورت میں نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے اور اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اسی لیے کہ 11 مہینوں کے دوران ہونے والی بے احتیاطی کا ازالہ کیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم ان الفاظ میں کیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید نے بیمار اور مسافروں کے لیے روزہ مغمور کرنے کا اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی جن آیات کا ترجمہ ہے، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم موجودہ علم کو سمجھ لو اور اس کا فہم جان لو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کو شیئر کیجیے۔